قرآن شریف کے ترجمے، تفاسیر اور مختلف قسم کی احادیث جیسی معلومات کے لیے ہمارے چینل اجر عظیم کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے شعبان کا، یہ ختم ہونے کے قریب ہے، اور جو مہینہ آنے والا ہے رمضان، جس میں ہم کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے اور رمضان کی برکتوں سے انشاءاللہ لطف اندوز ہوں گے۔ تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے رمضان کی تیاری کرنے کے لیے کیا کیا تیاریاں ہونی چاہیے، کیا کیا اس کے وظائف ہونے چاہیے، اور کیا کیا ہمیں کرنے چاہیے، نیکی کے کام میں کس طرح سبقت حاصل کرنی چاہیے، کس طرح نوافل پڑھنی ہے، کس طرح تہجد پڑھنی ہے، وہ سارے ہم نے ویڈیو میں بنائے تھے۔ اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے صدقہ و خیرات، اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر صدقہ و خیرات کرنا۔ تو اس موضوع پر ہم انشاءاللہ تبصرہ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کیا کرو اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے دوزخیوں میں عورتوں کی اکثریت زیادہ دیکھی ہے۔ تو ان میں سے جو عورت کی جماعت تھی، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے عورتوں کی جماعت میں، تو انہی میں سے ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں کہ جہنم میں ہماری اکثریت زیادہ ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لعنت بہت بھیجتی ہو اور خاوند کا کفران نعمت کرتی ہو۔ میں نے عقل و دین میں کم ہونے کے باوجود عقل مند شخص پر غالب آنے میں تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ اس نے مزید پوچھا، اے اللہ کے رسول، عقل و دین میں کمی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، عقل میں کمی یہ ہے کہ دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہے، اور یہ تو ہوئی عقل کی کمی، اور حیض کے دوران کئی راتیں اور دن گزارتی ہو کہ نماز نہیں پڑھتی اور رمضان میں بے روزہ رہتی ہو، تو یہ دین کی کمی ہے۔ تو سب سے بڑی وجہ جو ہے اس میں، ایک تو ہے ناشکری، جو شوہر کی ناشکری کرنا اور کفران نعمت کرنا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لعنت والے جملے ہوتے ہیں، جو لعنتی الفاظ ہوتے ہیں، وہ ان سے بہت ادا ہوتے ہیں۔ اس بنیاد پر ان کی اکثریت جو جہنم میں زیادہ ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صدقہ کر کے جہنم سے آزادی حاصل کرنا چاہیے، ہر عورت کو صدقہ، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے کام کر کے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ عرض کیا گیا، آپ کیا فرماتے ہیں اگر وہ اس کی استطاعت نہ رکھے؟ فرمایا بے بس ضرورت مند کی مدد کرے۔ کہا گیا آپ سے اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہ رکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی یا بھلائی کا حکم دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے، اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے، پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو شر سے روک لے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس حدیث میں دوستو یہ سبق ہمیں مل رہا ہے کہ اگر ہماری استطاعت نہیں ہے اتنی، اگر ہم نہیں صدقہ کر سکتے، ایٹ لیسٹ ہم گناہوں سے بچ کر اپنے آپ کو صدقے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ ہم دوسروں کو نیکی کا حکم بتا کر، دوسروں کو نیکی کا حکم دے کر اور بدی سے روک کر بھی صدقے کا اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر استطاعت رکھتے ہیں تو ہم اپنے کام کاج کر کے جو ہمیں منافع حاصل ہوتا ہے اس میں سے ہم صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی حاصل ہو سکتی ہے ہمیں۔ تو اس صدقہ خیرات سے ہمیں بہت
اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت پریشانیاں جو ہوتی ہیں، پریشانیاں انسانوں پر وہ دور ہوتی ہیں، اور بہت ساری قسم کی الجھنیں، بہت ساری ڈپریشنز، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دور فرماتے ہیں صدقہ سے۔ صدقہ بہت بڑی نعمت ہے، ہر مسلمان کو صدقہ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے، چاہے وہ صدقے کے بارے میں ہو، چاہے نماز کے بارے میں ہو، چاہے حج کرنے کے بارے میں ہو، چاہے عمرہ کرنے کے بارے میں ہو، چاہے دین پر چلنے کے بارے میں ہو، ہر قسم کا جو اللہ نے قرآن شریف میں، حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا ہے، اس میں دیکھیں گے کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے کتنی اپنے بندوں کی فکر میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی حاصل کر لے اور جنت کا حقدار بن جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بچے کی ماں جو ہوتی ہے، اگر کہیں آگ جل رہی ہو اور بچہ اس آگ کی طرف جائے تو ماں کتنی بے چین ہو جاتی ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس بچے کو پکڑ کر کھینچ کر لے کر آئے گی ماں، کہ کہیں میرا بچہ جل نہ جائے۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے۔ 70 کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہم گنتی میں گنتے ہیں، 70 کا مطلب بے تحاشا، بے لوث محبت، جس کی کوئی مثال نہیں۔ دنیاوی الفاظ میں، دنیاوی کتاب میں اللہ کی محبت بندوں سے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، جب اتنی محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کیسے دیکھے گا کہ میرا بندہ جہنم کی آگ میں جلے؟ اللہ تعالیٰ یہ کیسے برداشت کریں گے میرا بندہ جہنم کی آگ میں جلے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے قانون کا پابند ہے، اللہ تعالیٰ بے انصاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے۔ وہ ظالم کو اور مظلوم کو ایک جگہ جمع نہیں کر سکتا، وہ زانی کو اور نیکوکار کو ایک جگہ جمع نہیں کر سکتا، وہ چوری کرنے والے کو اور ایماندار سے کام کرنے والے کو ایک جگہ جمع نہیں کر سکتا، وہ دھوکہ دینے والے کو اور وفا کرنے والے کو ایک جگہ جمع نہیں کر سکتا، وہ وفا کرنے والے اور جفا کرنے والے کو ایک جگہ جمع نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے پر قادر ہے، وہ انصاف کرنا، وہ قرآن شریف میں جگہ جگہ فرمایا کہ اللہ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اب سوچئے جو انصاف کرنے والا ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے، تو اللہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود انصاف کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ہمیں گناہوں سے پرہیزگاری سے ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم تکلیف نہ دیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے رہیں۔ قرآن شریف میں جگہ جگہ آیا ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کرنا رسول کی اطاعت کرنے کے برابر ہے، اور رسول کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنے کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن شریف میں جگہ جگہ قرآن شریف میں آیا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہمیں اس رمضان میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں پہ نادم ہونا چاہیے۔ ہمیں تہجد میں ہماری ایک بھی تہجد نہ چھوٹے، ایٹ لیسٹ اس مہینے میں ہماری تہجد نہ چھوٹے، ہماری فجر کی نماز نہ چھوٹے، ہماری مغرب کی نماز نہ چھوٹے، ہماری تراویح ایک بھی نہ چھوٹے، ایک رکعت نہ چھوٹے۔ ہمیں اس میں عزم کرنا ہوگا، ہمیں اس میں اپنی کمر کو کسنا ہوگا، ہمیں ایک مشن تیار کرنا ہوگا تاکہ ہم اس رمضان میں جب ہم داخل ہوں تو اپنے مشن میں کامیاب ہوں، اور رمضان کے جانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہم پھر اپنے روٹین پر آ جائیں، ہم جیسے پہلے زندگی گزار رہے تھے اسی طرح کوئی زندگی گزارنے لگے۔ نہیں، ہمارا جو روٹین بن چکا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس پر قائم رکھے، جو ہم نے رمضان کے مہینے میں اہتمام کیا ہے، کریں گے، اور جو آنے والے مہینوں میں ہم کریں گے انشاءاللہ، تو اس میں ہمیں ہمیشہ عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے مہینہ جاتے ہی ہم اپنے پرانی روٹین پر آ جائیں، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے مقاصد پر عمل پیرا ہونا پڑے گا، ہم کو ایک ہدف بنانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر ہر انسان نے ہدف بنا لیا تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ہر جوڑ پر ہر روز جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اور فرمایا کہ تم دو آدمیوں کے درمیان عدل و انصاف کر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور مزید فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تمہارا کسی آدمی کی
اس کے جانور کے متعلق مدد کرنا، یا اسے اس پر سوار کرا دو، یا اس کی خاطر سواری پر اس کا سامان اٹھا کر رکھ دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، اور ہر قدم جس سے تم مسجد کی طرف چلتے ہو یہ بھی صدقہ ہے، اور تم راستے سے اگر تکلیف دہ چیز ہٹا دیتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ ہم مسلمانوں کو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے، ایک راستے سے چیز ہٹا دینے پر اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ دوستو، ہمیں اس رمضان کے مہینے میں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا ہے، اور خاص کر تہجد کی نماز پڑھ کر دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ سحری کرنے کے بعد بھی دعاؤں کا اہتمام کریں، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور افطار کے وقت بھی دعائیں، خاص افطار کے وقت بھی دعاؤں کو قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے، اور اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور رات کے آخری پہر میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس میں دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیجیے، نفل نماز زیادہ پڑھیے، اور قرآن شریف کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجیے، ماں باپ کی خدمت کیجیے، دو لڑے ہوئے میں صلح کرا دیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو اس ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے اور ہمارے اہل و عیال کے لیے اور ہمارے امت مسلمہ کے لیے سلامتی والا بنا کر بھیج، اس میں سارے لوگ فیض یاب ہوں، اس رمضان سے انشاءاللہ سارے مسلمان فیض یاب ہوں۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، جو بے دین ہیں اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، اور جو غیر شادی شدہ اللہ انہیں شادی کا مناسب رشتہ عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک میں کی رونقیں اور اس کی برکتیں اور اس کی روحانیت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو، نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اور اس چینل پر اس چینل پر آپ سب کو انشاءاللہ قرأت قرآن شریف کے ترجمے، تفاسیر اور بخاری شریف کی احادیث، ہر قسم کی احادیث، ترمذی، بخاری شریف، ابن ماجہ، مسلم اور سنن ابی داؤد، ساری احادیث انشاءاللہ سلسلہ وار ملتی رہیں گی۔ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے۔ آپ سمجھیے کہ اگر آپ کے ایک شیئر کرنے سے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، یا کسی کے انسان کے دل میں ہماری بات اتر جاتی ہے، تو اس بندے کے عمل کرنے میں بھی ہمارا حصہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اجر دیں گے۔ تو آپ کا ایک شیئر کرنا اور ایک لوگوں کو موٹیویٹ میں بہت مدد ملتی ہے، اور دین کو جتنا پھیلانا چاہیے، ہمیں دین اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ذرائع سے ہو، چاہے ڈیجیٹل ہو، چاہے جسمانی طور پہ ہو، ہمیں انشاءاللہ اپنے دین کی اشاعت کرنی ہے۔ تو اسے ضرور شیئر کریں، دوسروں کو بھی فائدہ ہو، وہ بھی انشاءاللہ اس بات پر عمل کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ ہم نے اس ویڈیو میں جو بھی باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات پر، اس حدیث پر خاص طر خواتین سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خواتین کو بھی صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جو بھی خواتین جا چکی ہیں اس دنیا سے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، سارے لوگوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔